نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کاف ها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ قرآن کریم کی سورہ مریم کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے یوں فرمائی ہے، فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ اس میں آپ کے رب کی طرف سے اس رحمت کا ذکر ہے جو رحمت اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی تھی۔ اذ نادى ربہ نداء خفیہ، جب انہوں نے اپنے رب کو خفیہ طور پر بڑے آہستہ سے پکارا تھا، اور کیا کہا تھا؟ رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اے اللہ تعالیٰ میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں اور میرا سر بھی سفید ہو گیا ہے۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن میں اس دعا سے اور اس دعا کے قبول ہونے سے جو تو نے کرنی ہے رب شقیہ، میں نا امید نہیں ہوں، مجھے پوری امید ہے کہ تو میری دعا کو قبول کرے گا۔ اور پھر کہنے لگے کہ میری بیوی بھی بانجھ ہے، لیکن رحمت کی امید ایسی ہے فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے اپنی طرف سے کوئی میرا وارث عطا فرما، یرثنی ویرث من آل یعقوب وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا، جو میرا بھی اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے، اے میرے رب ایسی اولاد دے جس سے تو راضی ہو۔ یا زکریا، اللہ تعالیٰ نے خوشخبری بھیجی، اے زکریا علیہ السلام ہم نے آپ کو ایک بچے کی خوشخبری دی ہے، اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ رکھ دیا ہے۔ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، آج سے پہلے کسی نے ایسا نام نہیں رکھا۔ اب حیران ہوئے، پہلے امید تھی، دعا کر رہے تھے کہ اللہ مجھے عطا فرما، جب رب نے خوشخبری دی تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ میری بیوی بھی اس لائق نہیں ہے اور میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے وحی کی، قال کذالک، ایسے ہی ہو جائے گا جیسے تم نے دعا کی ہے امید کے ساتھ۔ ربک هو علی حی، یہ کام تو اللہ پر بڑا آسان ہے۔ وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، تم تو موجود ہو، تم سے اولاد ہوگی، اور تم موجود نہیں تھے، اللہ نے تب بھی تمہیں پیدا کیا۔ تو غیر موجود کو وجود دینا یہ اللہ کا کام ہے، اور جو موجود ہو اس سے مزید اولاد نکالنا یہ تو اور بھی آسان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، جب یحییٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا اور فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے، رسول اور نبی ایک ہی شخص کا نام ہوتا ہے، صرف حیثیتیں مختلف ہوتی ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے وہ بندہ اللہ کا وحی لے رہا ہوتا ہے تو نبی ہونے کی حیثیت سے لیتا ہے، اور جب وہ پہنچا رہا ہوتا ہے تو رسول ہونے کی حیثیت سے پہنچاتا ہے۔ جس طرح ایک شخص ایک ہی وقت میں کسی کی اولاد بھی ہوتا ہے اور کسی کا باپ بھی ہوتا ہے، ایک ہی دو حیثیتیں ہیں ایک ہی شخص کی۔ تو اسی طرح یحییٰ علیہ السلام کو بعض لوگوں نے رسول نہیں لکھا، لیکن یہ تعریفیں لکھ دی رسول کی کہ رسول وہ ہوتا ہے جس کو اللہ کوئی شرعی کتاب دیتا ہے۔ تو یحییٰ علیہ السلام کو اللہ واضح طور پر فرما رہا ہے، فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یہ کتاب جو ہم نے دی ہے تمہیں اسے مضبوطی سے تھام لو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی انہیں حکم دیا، اور پھر اللہ نے انہیں یہ بھی فرمایا وسلام علیہ، اس یحییٰ پر سلامتی ہو یوم ولدہ، اس دن بھی جب وہ پیدا ہوا اور اس دن بھی جب وہ فوت ہوگا، ویوم یبعث حیا، اور اللہ جب قیامت والے دن اسے اٹھائے گا تو اس دن بھی اس پر سلامتیاں ہوں۔ پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے سیدہ مریم کا ذکر کیا ہے
کہ جن کی شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بن باپ کے بن شوہر کے انہیں عیسیٰ علیہ السلام جیسے عالی قدر بیٹا عطا کیا تھا، اور لوگوں نے بڑا اعتراض کیا تھا، حتیٰ کہ کہنے والوں نے تو یہ کہا تھا یا مریم یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تمہارا باپ تو کوئی برا آدمی نہیں تھا، اور نہ ہی نعوذ باللہ تمہاری ماں کوئی باغیہ عورت تھی، یہ تم نے کیا کیا، یہ کہاں سے لائی ہو؟ بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا انکار کرتے ہوئے کہ سیدہ مریم کا جو شوہر تھا اس کا نام تھا یوسف نجار، اور ایک طویل کہانی گھڑ کے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ سیدہ مریم علیہ السلام کا کوئی شوہر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں وضاحت کر دی کہ لوگوں نے اعتراض کیا۔ اعتراض جب ہی ہوتا ہے جب کوئی ایسا سبب موجود نہ ہو۔ پھر جب بچہ گود میں تھا تو سیدہ مریم سے لوگوں نے پوچھا یہ کہاں سے لائی ہو؟ تو انہوں نے فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کیا، کہنے لگے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، او بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بچہ گود میں ہی بولنا شروع کر دے؟ اسی دوران بچہ بولنا شروع ہو گیا، قال انی عبد اللہ، کہنے لگا میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا مجھے اللہ نے اس وقت تک تاکید کی ہے کہ میں نماز اور زکوٰۃ دیتا رہوں جب تک دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں، وبرم بوالدتی، اور میں اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہوں۔ اگر یہاں ان کا کوئی والد ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا وبرم بوالدیہ، ایسے کوئی سیغے ہوتے کہ دونوں کی خدمت کرو، دونوں کے ساتھ، لیکن فرمایا مجھے یہ تاکید کی اللہ نے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کروں۔ پھر اسی کے بعد والے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی تبلیغ کا ذکر کیا ہے، کس طرح انہوں نے اپنے گھر والوں کو سمجھانے کی کوشش کی اور اپنے والد کو خاص طور سے سمجھایا، لیکن وہ نہ سمجھ سکے، حتیٰ کہ کہنے لگے لارجمنک وہجرنی ملیہ، اے ابراہیم تو ہمیں اپنے معبودوں سے بے رغبتی دلانا چاہتا ہے، دور کرنا چاہتا ہے، لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا، لارجمنک وہجرنی ملیہ، میں تجھے پتھر مار مار کے ختم کر دوں گا۔ قال السلام علیہ، اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سلام کہا اور گھر چھوڑ کر چلے گئے، کہنے لگے ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں اپنے رب سے آپ کی بخشش کی دعا ضرور کروں گا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول نہیں کی اور بیان کر دیا کہ ابراہیم نے اپنے وعدے کے مطابق دعا کی تھی اور وہ وعدہ انہوں نے پورا کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد سیدنا موسیٰ و ہارون علیہ السلام کا مختصر ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کا اور ان کی خوبیوں کا ذکر کیا ہے، فرمایا انہ کان صادق الوعد، وعدے کے بڑے سچے تھے سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ ہمارے ہاں تو کہتے ہیں وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو، یعنی وعدہ وفا نہیں کرتے، فرمایا وہ وعدے کے بڑے پکے تھے، اور اس خوبی کو اللہ نے خاص طور سے ذکر کیا ہے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتے رہتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اور ان کے بلند مقام اور مرتبے کا ذکر کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توبہ کا ذکر کیا ہے۔ کچھ ناخلف لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا اگر وہ ناخلف لوگ بھی اللہ سے توبہ کر لیں فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو اللہ انہیں بھی جنت میں داخل کر دے گا، وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، اور ان پر ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرب قیامت کا کچھ نقشہ کھینچا ہے کہ اس روز نیک و بد سب ہی جمع کیے جائیں گے، تو فرمایا جب نیک لوگ آئیں گے، متقین آئیں گے، تو یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، تو وہ متقین لوگ اللہ کی جناب میں مہمان بن کے آئیں گے، جیسے کوئی وفد آتا ہے کسی دوسرے ملک کا تو وہ مہمان بنا ہوا ہوتا ہے، فرمایا یہ اللہ کے مہمان ہوں گے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور مجرم لوگ
پیاسے لائے جائیں گے، انہیں کوئی مہمان نوازی نہیں ہوگی ان کی، انہیں پیاسا ہی جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ لا یملکون الشفاعہ، ان کی کوئی سفارش نہیں کر پائے گا کوئی بھی، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، مگر وہی سفارش کر پائے گا جس نے اللہ سے کوئی وعدہ کر رکھا ہو۔ تو دنیا میں تو کسی نے اللہ سے وعدہ نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اس لیے کہ انہوں نے ایک بہت بڑا شرک کیا ہے، انہوں نے کہا کہ رحمان کی اولاد بھی ہے۔ رحمان کی اولاد، یہ مشرکوں کا عقیدہ تھا، کوئی کہتا تھا بیٹیاں ہیں، یہودیوں عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ ہے۔ اس قسم کی باتیں کی ہیں۔ فرمایا تکاد السماوات، یہ انہوں نے ایسی باتیں کی ہیں، یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، کہ زمین و آسمان پھٹ جائے اس بات سے، ایسی بری بات ہے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے کہ انہوں نے اللہ کے لیے کوئی اولاد مقرر کی ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں فرمایا ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یہ اس لیے نازل نہیں کیا کہ یہ آپ پر بوجھ بن جائے اور آپ پر مشقت ہو جائے، الا تذکرہ، یہ قرآن تو نصیحت ہے۔ نصیحت باپ بیٹے سے کرتا ہے، بڑے چھوٹوں کو نصیحت کرتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے اپنے مخلوق کے لیے نصیحت ہے۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، ان لوگوں کے لیے جو خشیت الہی اختیار کرتے ہیں، اللہ کا خوف اختیار کرتے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ جب انہوں نے 10 سال کا عرصہ مکمل کر لیا، جو اپنے سسر سے انہوں نے وعدہ کیا تھا، اس کو مکمل کرنے کے بعد جب وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر واپس آ رہے تھے تو انہوں نے راستے میں دیکھا کہ کوئی آگ جل رہی ہے، اپنے گھر والوں کو روکا، کہا میں فلاں وادی مقدس طوا، وادی مقدس طوا سے میں آگ لے آتا ہوں تاکہ چلنے میں ہمیں روشنی مل جائے۔ جب وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کے دامن میں موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی، فرمایا میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا فاعبدنی، میرے علاوہ کسی کی عبادت مت کرنا، واقم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھنا میری یاد میں۔ نماز میں یہ یاد ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اعبد اللہ کأنک تراہ، تم عبادت اس طرح کرو جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کسی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوں اور یہ دماغ میں ہو کہ سامنے والا مجھے دیکھ رہا ہے تو بندہ حرکت بھی نہیں کرتا بے فضول، سیدھا ٹینشن کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ خیال ہونا چاہیے کہ انک تراہ، گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر یہ دل میں خیال نہیں پیدا ہوتا، ایمان کمزور ہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہ خیال ضرور پیدا ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو لاٹھی تھی اس کا ذکر کیا، جو ان کے لیے ایک معجزہ تھا۔ فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کہنے لگے ہی عصایا، یہ لاٹھی ہے میری، اتوکا علیہا، میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اور میں اس سے اپنی بکریوں کو چراتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور اس لاٹھی سے اور بہت سے کام لیتا رہتا ہوں۔ قَالَ أَلْقِهَا يَا موسیٰ، اللہ نے فرمایا یہ لاٹھی چھوڑیں زمین پہ، فَأَلْقَاهَا، انہوں نے وہ لاٹھی پھینکی، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ ایک اژدہا بن گیا۔ قَالَ خُذْهَا، فرمایا اس کو پکڑو، وَلَا تَخَفْ، اور ڈرو نہیں، سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، جب تم اس اژدہے کو پکڑو گے یہ واپس لاٹھی بن جائے گا، یہ تمہارا معجزہ ہے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر فرمایا وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالو، جب تم دوبارہ نکالو گے تخرج بیضاء من غیر سوء، تو بغیر تکلیف کے اس میں روشنی پیدا ہو جائے گی ہاتھ میں، اور اس روشنی کو لے کر تم راستے میں چلتے جاؤ۔ وہ روشنی اس لیے دی لنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَىٰ، یہ ساری نشانیاں اس لیے دیں تاکہ بڑی بڑی نشانیاں اللہ دکھا دے۔ پھر فرمایا اذهب إلى فرعون إنه طغى، فرعون کے پاس جاؤ وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے۔ کہنے لگے رب اشرح لي صدری، اللہ تعالیٰ میرا سینہ بڑا تنگ ہو رہا ہے، گھٹ رہا ہے، میں اس کا سامنا کیسے کروں گا؟
ویسر لی امری، میرے اس معاملے کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان تتلاتی ہے اس کی گرہوں کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکے، وجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرا وزیر، میرا ساتھی، میرے بھائی کو بنا دے، ہارون اخی، جو میرا بھائی ہے، اشدد بہ ازری، اس کے ذریعے میری پشت کو مضبوط کر دے، یعنی میری بیک پہ میرا بھائی ہوگا تو مجھے دلی تسلی ہوگی کہ میرے ساتھ کوئی ہے، کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم تیری تسبیح کرتے رہیں، ونذکرک کثیرا، اور تجھے بہت یاد کرتے رہیں، انک کنت بنا بصیرا، اس لیے کہ تو ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جانے کے ساتھ ساتھ یہ فرمایا، تم دونوں جاؤ، اب تمہارے بھائی اور تم دونوں جاؤ، اس لیے کہ وہ سرکش ہو گئے، فقولا لہ قولا لینا، دیکھنا اس سے نرم گفتگو کرنا، تو دین کا پیغام پہنچانے کے لیے نرم گفتگو ضروری ہے، بجائے اس کے کہ ہم کسی سے سختی سے بات کریں دین کے معاملے میں۔ فرعون سے بدتر کون ہوگا؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ نے دین پہنچانا ہے، اس لیے آپ بڑی نرمی کے ساتھ گفتگو کیجئے گا اس کے ساتھ۔ اور پھر آگے مزید ڈیٹیل سے، پھر جب ان کی قوم میں بچھڑے کی عبادت شروع ہو گئی تھی اور سامری نے ایک تانبے کا بچھڑا بنایا تھا، اور اس میں جب ہوا جاتی تھی کہیں دیوار سے ٹکرا کر تو اس میں سے آواز نکلتی تھی، کہنے لگا دیکھو تمہارا معبود باتیں کر رہا ہے، تو لوگ اس کی عبادت میں لگ گئے۔ لیکن پھر موسیٰ علیہ السلام نے انہیں دوبارہ آ کر دوبارہ تبلیغ کی اور سامری کی بھی خوب خبر لی۔ پھر اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سے منہ موڑنے والے اور قرآن کریم بھلا دینے والوں کو جھنجھوڑا ہے، فرمایا ومن اعرض عن ذکری، جو لوگ میرے ذکر سے منہ موڑ لیتے ہیں، منہ موڑنے کا مطلب اسے وقت نہیں دیتے یا اس پر عمل نہیں کرتے، سننے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو ہم اس کی معیشت دنیا میں یہ کرتے ہیں سزا اس کی کہ اس کی معیشت تنگ کر دیتے ہیں، پریشان رہتا ہے ہر وقت۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور کل قیامت کے روز اس کی سزا یہ ہوگی کہ جب ہم اسے اٹھائیں گے تو اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتنی اعمیٰ، وہ اللہ سے کہے گا اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اندھا کیوں کیا، میں تو وقت کنت بصیرا، میری تو آنکھیں تھی دنیا میں۔ قال کذالک، اس لیے تجھے اندھا کیا ہے، اتتک آیاتنا فنسیتها، تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھی تو نے وہ آیتیں بھلا دی تھی۔ وکذالک اليوم تنسیٰ، آج ہم نے تجھے بھلا دیا، تو جہاں جانا چاہتا ہے دفع ہو، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، آج ہم نے بھی تجھے بھلا دیا۔ وکذالک نجزی من اسرف، یہ سزا ان اسراف کرنے والوں کی ہوگی۔ اسراف کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ نعمت دے اور اس نعمت کو ضائع کریں، پیسہ دیا پیسہ ضائع کر دیا، یہ اسراف ہے۔ اللہ نے قرآن جیسی دولت دی، یاد کرنے کی توفیق دی، سمجھنے کا وقت دیا، درس کی محفل لگائی، لیکن اسراف یہ ہے اس نعمت کو ضائع کر دیا، وہ موقع گنوا دیا۔ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّ، اور ان کی سزا یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیت پر ایمان ہی نہیں رکھا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ، جب ہم بلا دیں گے آخرت کے دن تو وہ عذاب آخرت کا اشد، بڑا سخت ہوگا، وَأَبْقَىٰ، اور ایسا نہیں ہوگا کہ چھٹکارا مل جائے، باقی رہنے والا ہوگا، ہر دم وہ سزا اس کو ملتی رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔